امام رضا علیہ السلام جن کا لقب ہے غریب الغربا، یہ غریب اردو والا غریب نہیں بلکہ غریب الوطن ہے، جو وطن سے بہت دور ہو۔ ہمارے تمام وہ امام جو مدینے سے دور ہیں وہ غریب الوطن ہیں، لیکن ان میں غریب الغربا امام رضا علیہ السلام ہے۔ پوچھا مولا آپ غریب الغربا کیوں ہیں؟ کہا میرے جد علی بن ابی طالب کے پاس جناب آدم و نوح ہیں، حسین کے پاس علی اکبر ہیں، عباس ہیں، قاسم ہیں، سب موجود ہیں۔ کہا میرے بابا کے پاس میرا بیٹا موجود ہوگا، امام موسیٰ کاظم کے پاس امام احمد تقی ہیں، امام علی نقی کے پاس امام حسن عسکری۔ کہا لیکن میرے پاس نہ میرا کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے، میں بالکل تنہا ہوں، میں بالکل اکیلا ہوں، میرے پاس کوئی نہیں، میں غریب الغربا ہوں۔ جب دیبل خزائی نے مرثیہ لکھا نا سارے اہل بیت کا، تو امام سے کہا مولا میں نے مرثیہ لکھا ہے۔ امام نے کہا میں کچھ شعر اضافہ کر دوں؟ کہا مولا آپ میرے مرثیے میں شعر کا اضافہ کریں گے؟ کہا ہاں۔ کہا فرمائیے۔ کہا وَقَبْرٌ بِطُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِيبَةٍ، کہا ایک طوس میں قبر ہے جس کی مصائب بہت زیادہ ہیں۔ کہا مولا طوس میں کس کی قبر ہے؟ کہا یہ میری قبر بنے گی۔ کہا مولا آپ کی قبر طوس میں بنے گی؟ کہا ہاں۔ کہا مولا پھر آپ غریب الغربا کیوں ہیں؟ کہا کوئی میرے پاس نہیں ہوگا، میں بہت دیر تک تنہا رہوں گا، میری ساری بہنیں میرے بھائی راستے میں شہید کر دیے جائیں گے۔ فاطمہ معصومہ یا معصومہ قوم، جب امام رضا چلے گئے نا مدینے سے، اس بہن نے کہا اپنے سارے بھائیوں کو بلا، 18 بھائی تھے، ایک بھائی مشہد چلا گیا تھا، کہا اے میرے بھائیوں مجھے میرا بھائی رضا بہت یاد آتا ہے، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں اپنے بابا سے شکوہ نہ کروں، بابا میرا بھائی چلا گیا۔ میں باب الحوائج سے کہتی ہوں اے میرے بابا موسیٰ کاظم میرا بھائی رضا بھی چلا گیا، بابا میں ہر عید پہ آپ کو یاد کیا کرتی تھی، بابا اب تو میرا بھائی بھی چلا گیا۔ سب بھائیوں سے رو کے کہا مجھے میرے بھائی رضا سے ملا دو۔ سارے بھائی تیار ہوئے، کہا آؤ بہن ہم آپ کو مشہد لے چلتے ہیں، خراسان لے چلتے ہیں۔ کچھ بہنیں کہنے لگی نہیں بی بی ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ساری بہنیں تیار ہوئیں، ایک مرتبہ یہ مرو کے مقام پہ پہنچے، مامون کی طرف سے فوج بھیجی گئی، بی بی کے سارے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، کچھ بہنیں بھی شہید ہو گئیں، چند بہنیں باقی رہیں، ایک کنیز خادمہ ساتھ میں تھی۔ جب یہ چند بیویاں بچ گئیں نا تو ایک قوم مقدس سے آدمی آیا تھا، کہا یہ بیویاں کون ہیں؟ کہا یہ امام موسیٰ کاظم کی بیٹیاں ہیں۔ کہا یہ کیوں آئی ہیں؟ کہا ان کا بھائی خراسان میں ہے۔ اب وہ سمجھ گیا کہ مولا کی تو شہادت ہو چکی ہے، کہا کہ یہاں قریب میں قم ہے، بی بی سے کہو میں بی بی کو قم لے جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ جب چلنے لگے نا تو اس نے پوچھا، اس کنیز سے پوچھا، کہا کیا بات ہے جہاں یہ بیویاں پاؤں رکھتی ہیں یہ زمین سرخ کیوں ہو جاتی ہے؟ کہا میری بیوی کی اونٹنی کو مار دیا گیا، نالین ٹوٹ گئے ہیں، پاؤں بہت زخمی ہیں، پتھروں پہ چل چل کے میری بیوی کے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں، جہاں بیوی پاؤں رکھتی ہیں زمین سرخ اس لیے ہو جاتی ہے کہ پاؤں سے خون بہ رہا ہے۔ اس نے بیوی کو قم کے باہر روکا، کہا قم والو یہ سارے حجاب اتار دو، کالے پرچم اتار دو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ امام رضا کی بہن پردیس میں آئی ہے، مدینے سے چلتی ہوئی آئی ہے، بہن کو پردیس میں بھائی کی شہادت کی خبر نہ دینا۔ قوم والوں نے سارے سہ پرچم اتار دیے۔ آج بھی بی بی کے حرم کے قریب جب جائیں گے نا، ایک گھر ہے اسے بیت النور کہا جاتا ہے، وہاں بی بی اپنی عبادت کر رہی تھی محراب میں، اچانک بی بی کے کانوں میں آواز گئی، کوئی خاتون کہہ رہی تھی ہائے مولا رضا مارا گیا، ہائے مولا کو زہر دے دیا گیا۔ بی بی نے اپنے خادمہ کو آواز دی، کہا ذرا جا جا کے اس خاتون کو بلا کے لا، یہ بار بار کیوں کہہ رہی ہے میرا مولا رضا مارا گیا؟ بی بی نے بلایا کہ کس مولا رضا کی بات کر رہی ہو؟ اس خاتون نے کہا بی بی آپ کیسی شیعہ، آپ کو نہیں معلوم ہمارے 8ویں امام کو زہر دے دیا گیا۔ ایک مرتبہ جناب معصومہ قم زمین پہ گر گئے، کہا بھیا میرا انتظار نہیں کیا، میں قم سے چل کے آئی تھی، میں بڑی تمنا سے حسرت سے آئی تھی، میں اپنے بھائی سے ملوں گی، میرا بھائی مجھے پیار کرے گا۔ غریب الغربا امام رضا، ایک مرتبہ امام نے کہا کہ مجھے زہر دے دیا گیا، جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھ لینا میری شہادت ہو گئی۔ اتنے میں تسبیح کی آواز بند ہوئی،
خواجہ ابا سلط بھی رو رہے تھے، دیکھا کہ اچانک کوئی جوان حجرے میں آیا، کہا آپ کون ہیں؟ میں نے سارے دروازے بند کر رکھے ہیں، آپ اندر کیسے آ گئے؟ کہا کہ اے خواجہ ابا سلط، وہ خدا جو مجھے مدینے سے خراسان لا سکتا ہے وہ مجھے گھر میں بھی لا سکتا ہے۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہ میں محمد تقی اپنے بابا کو غسل دینے آیا ہوں۔ امام محمد تقی حجرے میں گئے، کہا کہ مولا میں پانی لاؤں گا؟ نہیں، حوض کوثر سے پانی آئے گا، جنت سے حنوط کا کافور آئے گا، میرے بابا کے لیے جنت سے کپڑا آئے گا۔ خواجہ ہٹ جاؤ، معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ امام تڑپ کے رونے لگے، کہا ہائے میرے جد حسین، آپ کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا رہا، 3 دن تک بے گور و کفن۔ ایک بیٹی بار بار رو کے کہتی تھی، او مسلمانوں، یہ تمہارے نبی کے بیٹے نواسے کا جنازہ ہے، کوئی میرے بابا کو دفنا دو، میرے بابا کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہے۔